अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN न्यूज़ की खास खबरों में आपका खैर मक़दम है। मैं हूं नेहा खान। नजर डालते हैं आज की अहम तफसीलात पर। तेलंगाना हुकूमत वादे पूरे करने में नाकाम। डी श्रवण BRS के MLC डी श्रवण ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेलंगाना के वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी पर सख्त तनकीद की और कहा कि किसान यूरिया हासिल करने के लिए भी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, जबकि BC रिजर्वेशन को फर्जी बिल्स और ऑर्डिनेंस के जरिए गलत इस्तेमाल किया जा रहा। डी श्रवण ने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस हुकूमत कालेश्वरम मामलात कमीशनों और CBI तहकीकात को सिर्फ अवाम को गुमराह करने के लिए इस्तेमाल कर रही है, जबकि बेरोजगार नौजवान ग्रुप 1 भर्ती के मामले में धोखा खा रहे। उन्होंने कहा है कि हुकूमत अपने वादे पूरे करने में नाकाम हो चुकी है और इसके बजाय गैर अखलाकी सियासत कर रही है। सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड ने जुबली बस स्टेशन के सामने गैर मजाज तामीरात को मुनहदिम कर दिया। सिकंदराबाद कंटोनमेंट बोर्ड ने जुबली बस स्टेशन JBS के सामने गैर मजाज तामीरात को मुनहदिम कर दिया। ये इक़दाम वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह के दौरे की सिक्योरिटी और इंतजामात को यकीनी बनाने के लिए किया गया है। वो 17 सितंबर को यहाँ का दौरा करने वाले हैं। सीनियर SCB ओहदेदार के मुताबिक गुज़िश्ता 2 दहाइयों के दौरान गैर मजाज कब्जे करने वालों ने सिकंदराबाद कंटोनमेंट के क्लास C की अराजी पर होटल और रेस्टोरेंट जैसी कारोबारी सरगर्मियां शुरू की, जो JBS के सामने बाएं जानिब वाक़ है। उन्होंने नाले पर भी कब्जा किया और लोहे की शेड्स खड़ी की। SCB ने कई बार नोटिस जारी किए, लेकिन गैर मजाज कब्जों के जानिब से कोई कार्रवाई नहीं हुई, जिसके बाद उन्हें मुनहदिम कर दिया गया। तेलंगाना के कड़म प्रोजेक्ट से पानी छोड़ा गया। तेलंगाना के निर्मल जिले के कड़म प्रोजेक्ट में पानी के शदीद बहाव के बाद इसके दरवाजे खोलते हुए पानी को निचले इलाकों में छोड़ा गया। बालाई इलाके में हुई बारिश के नतीजे में इस प्रोजेक्ट की सतह में गैर मामूली इजाफा दर्ज किया गया। इस प्रोजेक्ट में 8000 क्यूसिक पानी का बहाव दर्ज किया गया, जिसके बाद इसके हुकाम ने इसके 2 दरवाजे खोलते हुए 11000 क्यूसिक पानी को निचले इलाकों में छोड़ा। प्रोजेक्ट की मुकम्मल सतह अब 7000 फीट के बरखिलाफ 698 दर्ज की गई है। इस बारिश के मौसम में क़ब्ल अज़े भी इस प्रोजेक्ट के दरवाजे खोलते हुए पानी को छोड़ा गया था। सड़क हादसात में कमी और ड्राइवरों में शौर बेदार करने के मकसद से तेलंगाना हुकूमत ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है। हुकूमत के आदाद व शुमार के मुताबिक रियासत में रोजाना औसतन 20 अफराद सड़क हादसात में हलाक हो रहे, जिनमें से तकरीबन 80% हादसात इंसानी गलतियों की वजह से पेश आ रहे। इन वजूहात को मद्देनजर रखते हुए हुकूमत ने एक आगाही मकतूब ख़त तैयार किया है, जिसमें शहरियों को मोहतात रहने और ट्रैफिक कवानीन पर अमल करने की तलकीन की गई। ये ख़त उन तमाम अफराद को डाक के जरिए भेजा जा रहा जिन्हें हाल ही में ड्राइविंग लाइसेंस या गाड़ी का रजिस्ट्रेशन कार्ड जारी किया गया है। तमाम अजला के ट्रांसपोर्ट दफातर इस मुहिम में सरगर्म अमल हैं। सड़क के क़वानीन की पाबंदी करें, हादसात को रोकें के नारे के साथ इस मकतूब को रियासती वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर के नाम से शाया किया गया है। तेलंगाना RTC की नई समाजी खिदमत यात्रा दरम का आगाज। तेलंगाना स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन TGSRTC ने एक मुनफरिद व समाजी खिदमत मनसूबा यात्रा दरम का आगाज किया है, जिसका मकसद कम आमदनी वाले तबकों को मशहूर मंदिरों, सयाहती मुकामात और तफरीही मुकामात तक बस के जरिए सफर करने का मौका फराहम करना है। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने हैदराबाद में मिनिस्टर क्वार्टर में इस प्रोग्राम का पोस्टर जारी किया। इस मौके पर RTC के मैनेजिंग डायरेक्टर BC सजनार, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, सीनियर HODs और दीगर ओहदेदारान मौजूद थे। इस स्कीम के तहत कॉरपोरेशन ने एक मखसूस फंड कायम किया है, जिसमें अफराद कंपनियों के CSR प्रोग्राम होंगे।
آندھرا پردیش کے وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو کے حوالے سے ایسی باتیں کہی گئی ہیں جو انہوں نے دراصل نہیں کہی۔ ان کے نام سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے ڈیپ فیک ویڈیو بنا کر سوشل میڈیا پر وائرل کرنے کے خلاف CID کے سائبر کرائم ونگ نے مقدمہ درج کر لیا۔ حالیہ دنوں میں وزیر اعلیٰ چندر بابو نائیڈو نے کسانوں کو مشورہ دیا تھا کہ وہ فصلوں پر ضرورت سے زیادہ کیمیائی ادویات اور یوریا کے استعمال سے گریز کرے کیونکہ یہ صحت کے لیے نقصان دہ ہے۔ تاہم کچھ افراد نے ان کے اس ویڈیو کو ڈاؤن لوڈ کر کے ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کی مدد سے جعلی ویڈیو تیار کی جس میں ایسا دکھایا گیا کہ وزیر اعلیٰ کسانوں کو دھمکا رہے ہیں۔ یہ جعلی ویڈیو CBN وارننگ ٹو AP فارمرز جیل میں ڈال دیں گے جیسے عنوان کے ساتھ فیس بک، انسٹاگرام اور ایکس سابقہ ٹویٹر سمیت مختلف سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر وائرل کی گئی۔ اس معاملے پر تلگو دیشم پارٹی TDP اقلیتی سیل کے صدر شیخ مستان ولی نے شکایت درج کروائی جس کی بنیاد پر کیس درج ہوا۔ شکایت میں کہا گیا کہ فرضی ویڈیو میں چندر بابو کو یہ کہتے ہوئے دکھایا گیا کہ یوریا زیادہ استعمال کرو گے تو فصل خریدنے والا کوئی نہیں ہوگا، اس طرح کی حرکتیں کرنے والوں کو گرفتار کریں گے، کسانوں کی طرح برتاؤ کرو، ہم نے حال ہی میں تمہارے کھاتوں میں 7,000 روپے جمع کیے ہیں۔ شیخ مستان ولی نے الزام لگایا کہ یہ ویڈیو وزیر اعلیٰ کی شبیہ کو نقصان پہنچانے، عوام کو گمراہ کرنے اور حکومت کے خلاف نفرت پھیلانے کی سازش کے تحت بنائی گئی ہے۔ انہوں نے اپنی شکایت میں یہ بھی کہا ہے کہ انہوں نے یہ جعلی ویڈیو پبلک مائک نامی انسٹاگرام پیج پر دیکھا۔ نیپال میں پھنسے 187 افراد کو بچانے کے لیے اقدامات، آندھرا پردیش کے وزیر نارا لوکیش صورتحال کی نگرانی کریں گے۔ نیپال میں جاری کشیدہ حالات میں مختلف علاقوں میں 187 تیلگو شہری پھنسے ہوئے ہیں۔ آندھرا پردیش کے وزیر ریئل ٹائم گورننس نارا لوکیش ذاتی طور پر بچاؤ اور حفاظت کے اقدامات کی نگرانی کر رہے۔ نارا لوکیش ریاست کے RTG سینٹر امراوتی جائیں گے جہاں وہ خود صورتحال کی نگرانی کریں گے۔ نیپال میں غیر متوقع اور تشویشناک حالات کے باعث وزیر نارا لوکیش نے پھنسے ہوئے تیلگو شہریوں کی حفاظت نکاسی کو اولین ترجیح دی ہے اور اس وجہ سے وہ اننت پور میں ہونے والے NDA کے سپر 6 سپر ہٹ پروگرام میں شرکت نہیں کر سکے۔ اب تک جملہ 187 تیلگو شہریوں کی شناخت کی جا چکی ہے اور حکام نے انہیں بحفاظت نکالنے کے لیے اقدامات شروع کیے ہیں۔ CP رادھا کرشنن نے ملک کے نئے نائب صدر کے طور پر کامیابی حاصل کر لی اور وہ جلد اس اہم عہدے کا حلف لیں گے۔ ان کے انتخاب کے بعد کانگریس نے انہیں مبارکباد پیش کرنے کے ساتھ ساتھ اس منصب کی ذمہ داریوں اور روایت کا بھی حوالہ دیا۔ کانگریس نے یاد دلایا کہ نائب صدر اور راجیہ سبھا کے چیئرمین کا کردار محض آئینی ہی نہیں بلکہ جمہوری اقدار کے تحفظ کا بھی ضامن ہے۔ کانگریس کے جنرل سیکرٹری جے رام رمیش نے لکھا کہ نومنتخب نائب صدر CP رادھا کرشنن کو نیک خواہشات دیتے ہوئے ہم ملک کے پہلے نائب صدر اور راجیہ سبھا کے پہلے چیئرمین ڈاکٹر سروپلی رادھا کرشنن کے الفاظ کو یاد کر رہے ہیں۔ 16 مئی 1952 کو راجیہ سبھا کے افتتاح کے موقع پر ڈاکٹر رادھا کرشنن نے جو بیان دیا تھا وہ آج بھی تحریک دیتا ہے۔ جے رام رمیش نے ڈاکٹر سروپلی رادھا کرشنن نے کہا تھا، میں کسی ایک پارٹی کا نہیں بلکہ اس ایوان کی ہر جماعت کا ہوں۔ میرا مقصد یہ ہوگا کہ پارلیمانی جمہوریت کی اعلیٰ ترین روایت کو برقرار رکھتے ہوئے ہر جماعت کے ساتھ مساوات اور مکمل غیر جانبداری کے ساتھ کام کیا جائے، کسی کے خلاف بغض نہ ہو اور سب کے ساتھ نیک نیتی رکھی جائے۔ اگر کوئی جمہوریت اپوزیشن کو حکومت کی پالیسیوں پر غیر جانبدار اور آزادانہ تنقید کا موقع نہیں دیتی تو وہ آہستہ آہستہ آمریت میں بدل سکتی ہے۔ جے رام رمیش نے کہا کہ ڈاکٹر رادھا کرشنن نے ان اصولوں کو صرف الفاظ تک محدود نہیں رکھا بلکہ اپنی عملی زندگی میں انہیں پوری طرح برتا۔ ان کے مطابق موجودہ وقت میں بھی یہی معیار نائب صدر کے منصب کی اصل روح ہے۔ پنجاب میں حالیہ دنوں میں آنے والے سیلاب نے ریاست کو زبردست نقصان پہنچایا۔ کھیت کھلیان ڈوب گئے، مکانات زمین بوس ہو گئے اور لاکھوں افراد روزگار سے محروم ہو گئے۔ ایسے نازک وقت میں وزیر اعظم نریندر مودی نے پنجاب کے سیلاب زدہ علاقوں کا فضائی معائنہ بھی کیا تھا اور ریاست کو 1600 کروڑ روپے کی امداد دینے کا اعلان کیا۔ تاہم اس اعلان پر پنجاب کانگریس نے شدید ردعمل ظاہر کیا۔ پنجاب کانگریس کے صدر امریندر سنگھ راجہ وڑنگ نے مرکزی حکومت کے اس
پیکج کو مذاق قرار دیتے ہوئے کہا کہ اتنی بڑی تباہی کے سامنے یہ رقم بالکل ناکافی ہے۔ انہوں نے کہا کہ یہ ریلیف پیکج کسانوں اور متاثرین کے دکھ درد کو کم کرنے کے بجائے ان کے زخموں پر نمک چھڑکنے کے مترادف ہے۔ ان کے مطابق پنجاب کی موجودہ صورتحال کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ 4.5 لاکھ ایکڑ سے زیادہ رقبے پر کھڑی فصلیں برباد ہو گئی، 2.5 لاکھ سے زائد مویشی متاثر ہوئے، ہزاروں مکانات ڈھہ گئے اور کئی قیمتی جانیں ضائع ہو گئیں۔ امرندر سنگھ راجہ وڑنگ نے سوال اٹھایا کہ آخر یہ رقم کسانوں تک کب اور کس طرح پہنچے گی؟ اگر کسی کسان کو 50,000 روپے بھی مل گئے تو وہی حقیقی راحت کہلائے گی، ورنہ یہ محض اعلانات کی حد تک محدود رہے گا۔ انہوں نے ماضی کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ 1988 میں پنجاب میں تباہ کن قدرتی آفت کے دوران اس وقت کی حکومت نے 1 ارب روپے کی امداد فراہم کی تھی، جس کی موجودہ قیمت تقریباً 2,500 کروڑ بنتی ہے۔ کامیابیاں آخری مقصد نہیں، اصل ایجنڈا جمہوریت اور آئین کی حفاظت ہے۔ تلنگانہ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ سی کرن کمار ریڈی نے نائب صدر کے انتخاب میں این ڈی اے امیدوار سی پی رادھا کرشنن کی کامیابی پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا کہ ہم نئے منتخب نائب صدر رادھا کرشنن کو مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ انڈیا اتحاد میں اپوزیشن پارٹیوں نے اپنی یکجہتی کا مظاہرہ کیا، انتخابات آتے جاتے رہتے ہیں اور کامیابیاں آخری مقصد نہیں ہیں، اصل ایجنڈا یہ ہے کہ جمہوریت اور آئین کی حفاظت کی جائے اور اس بات کو یقینی بنایا جائے کہ ملک کے عوام کی سننے کے لیے ایک آواز اور ووٹ دینے کے لیے ایک آواز موجود ہو۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے تمام سیاسی پارٹیوں میں، خاص طور پر بی سدرشن ریڈی میں یہ دیکھا۔ ماریشس کا نام آتے ہی آنکھوں کے سامنے ایک خوبصورت جزیرہ کا نظارہ گھومنے لگتا ہے۔ قدرتی خوبصورتی اور خوشحالی کے لیے مشہور افریقہ کے پاس بسے ماریشس کی دریافت سال 1502 میں ہوئی تھی۔ یہاں کی کل آبادی 12 لاکھ کے قریب ہے، لیکن یہاں کی بول چال اور تہذیب میں ہندوستانی اثر واضح طور پر نظر آتا ہے۔ اس ملک نے کم مدت میں ہی جس طرح سے دنیا میں اپنی شناخت قائم کی ہے، اس میں ہندوستانی نژاد لوگوں اور خاص طور سے دلت برادری کا اہم تعاون ہے۔ بھوجپور کے دلت طبقے کے لوگ آج بھی ماریشس کو ترقی یافتہ بنانے میں مصروف ہیں۔ بی ایچ یو کی تحقیق میں سامنے آیا کہ ماریشس کے ہندوستانیوں کی کل آبادی کا 55% ڈی این اے یو پی اور بہار کے بھوجپوری بولنے والے دلت برادری سے ملتا ہے۔ ڈی این اے سائنٹسٹ پروفیسر گیانیشور چوبے نے گزشتہ 3-4 سالوں کی اپنی تحقیق میں ان معلومات کو اکٹھا کیا۔ پروفیسر چوبے نے 2021 سے اس تحقیق کی شروعات کی تھی۔ انہوں نے بتایا کہ ماریشس سے کل 40 سیمپل لیے گئے اور 20 سیمپل کی سیکوینسنگ کی گئی۔ جو نتیجہ سامنے آیا اس میں ماریشس میں رہنے والے ہندوستانیوں کی کل آبادی کا تقریباً 55% ڈی این اے یو پی کے پوروانچل اور بہار کے بھوجپوری بولنے والے دلت برادری سے ملتا ہے، یعنی کہ پوروانچل کے ساتھ ساتھ بکسر، آرا، بھبھوا، چھپرا اور سہسرام کے دلت طبقے کے لوگوں کے ڈی این اے کے ساتھ ملا۔ پروفیسر گیانیشور چوبے بتاتے ہیں کہ 2021 میں جب ماریشس سے ایک شخص اپنی اصل تک پہنچنے کی کوشش میں یہاں آیا تو اس تحقیق کی شروعات ہوئی۔ اس کے بعد ان کے ذریعے ہی ماریشس کے کئی لوگوں کو راضی کیا گیا اور ان سے سیمپل اکٹھا کیا گیا۔ بھوجپوری علاقے کے سیمپل کا ڈیٹا بیس ان کے پاس پہلے سے ہے۔ 4 سال کی تحقیق کے بعد یہ نتیجہ سامنے ہے۔ پروفیسر گیانیشور بتاتے ہیں کہ 1510 میں ماریشس پر سب سے پہلے پرتگالیوں کا قبضہ ہوا، لیکن افریقہ سے مزدوروں کو ماریشس میں آباد کرنے کی شروعات 1670 میں نیدرلینڈ کے ڈچوں نے کی۔ 1810 میں کالرا اور ملیریا بیماری پھیلنے لگی۔ قوت مدافعت کم ہونے کے سبب یہ لوگ بیمار ہونے لگے۔ افریقہ کے لوگ اس بیماری کو برداشت نہیں کر پائے اور ان کی موت ہونے لگی۔ 28 سال کے بعد فرانس نے قبضہ کیا تو انہی مزدوروں سے کام کرایا۔ 1810 میں انگریزوں کے ماریشس پر قبضہ کرنے کے بعد سے یو پی اور بہار سے مزدوروں کو وہاں لے جایا گیا۔ 1834 میں اینٹی سلیوری لا، غلامی کے خلاف قانون پاس ہونے کے بعد اس میں مزید تیزی آ گئی۔ ماریشس جانے والے مزدور اپنی ثقافت اور عقیدے کو اب تک زندہ رکھے ہوئے ہیں۔ ماریشس کی ثقافت اور بنارس سے اس کے تعلق پر طویل عرصے سے کام کر رہے پروفیسر آر بی سنگھ کہتے ہیں کہ نوین چندر رام غلام جب بنارس میں ہوں گے تو یقینی طور پر وہ اپنی اصل کو محسوس کر رہے ہوں گے۔ کپاس اور گنے کی زراعت کے لیے بھوجپور علاقہ کے قریب لوگوں کو ماریشس، فجی اور ٹرینیڈاڈ فرانس
बांस से ज्ञाना जैसे इलाकों में ले जाया गया। ये मजदूर अपने साथ तुलसी की माला, गंगा जल और रामचरितमानस ले गए थे, जिन तकालीफ और बेपनाह मसाइब के उन लोगों ने बर्दाश्त किया, इसको बयान करना मुमकिन नहीं। प्रोफेसर RPB सिंह कहते हैं कि अजीम नावल निगार विलियम लिखते हैं, यूपी और बिहार के भोजपुरी बोलने वाले सबसे कमजोर तबके के ये लोग जब जंजीरों में बंधे गन्ने और कपास की ज़राअत करते थे, उस नाकाबिले बर्दाश्त तकलीफ में भी रामचरितमानस गुनगुनाते रहते थे। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, नेशनल अवार्ड विनर डॉक्टर मीर जवाद जार खान, जर्मन ट्रेन्ड सीनियर ऑर्थोपेडिक सर्जन एंड डायरेक्टर, माहिर डॉक्टर्स डॉक्टर वासिफ आजम और डॉक्टर भारवी चंदूरी, सीनियर कार्डियोलॉजिस्ट और दीगर डॉक्टर्स नुमाया खिदमत अंजाम दे रहे हैं। रोबोटिक सर्जरी, एडवांस कैथ लैब, MRI, ऑपरेशन थिएटर, ICU, 2D अल्ट्रासाउंड जैसी सहूलियात से आरास्ता कॉर्पोरेट लेवल हॉस्पिटल, वाजबी फीस में हर मर्ज से शिफायाबी के लिए जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, अतापुर। तंत्र मंत्र यंत्र के सम्राट బాబా రజా ఖాన్ బంగాలి 100% లాభం గ్యారంటీతో పాటు 2 సంవత్సరాల క్రితం మా ఆయన పనిచేసే ఫ్యాక్టరీలో అగ్ని ప్రమాదం జరిగింది. కంపెనీ లాస్ అయింది. నా భర్త డిప్రెషన్లోకి వెళ్లారు. బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ అంతా బాగుచేశారు. ఈ రోజు మా కంపెనీ భారతదేశంలోనే నెంబర్ 1 ఎక్స్పోర్ట్ కంపెనీ అయింది. నేను నిజాయితీగా పనిచేసినందుకు గత 3 సంవత్సరాలుగా ఒకే పోస్ట్ మీద పనిచేశాను. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ ఆశీర్వాదంతో వెంటనే ప్రమోషన్ వచ్చింది. ఇప్పుడు నేను జనరల్ మేనేజర్ అయ్యాను. ఎవరితోనైతే నా అఫైర్ ఉందో నేను అతన్నే పెళ్లి చేసుకోవాలనుకున్నాను. కానీ వాళ్ళ ఇంట్లో వాళ్లకు ఇష్టం లేదు. వాళ్ళ అబ్బాయి కూడా వాళ్ళ మాటే వినేవాడు. కానీ బాబా రజాఖాన్ బంగాళీ చమత్కారం చేశారు. అప్పుడు మా పెళ్లికి అందరూ ఒప్పుకున్నారు. ఉద్యోగం, వ్యాపారం, ఇంటి పోరు, ప్రేమ వివాహం, చేతబడి చేయబడిన వారు, భార్యాభర్తల మధ్య గొడవలు, పెళ్లిళ్లలో ఆటంకాలు, సవతిపోరు, ముట్కార్నీ వశీకరణ స్పెషలిస్ట్. నేను చేసిన పనిని ఎవరైనా సవాల్ చేస్తే వారికి నగదు బహుమతి. బాబా రజాఖాన్, दिलसुख नगर, हैदराबाद। माँ फोन नंबर 9866372438। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।